یہی ہونا چاہیے. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وحبيب ربنا وطبيبنا وطبيب قلوبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله وصلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأحوال مقتحم يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك من زانت به العصور أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا قال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم لك صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي وإليك مآبي ولك رب تراسي أو كما قال عليه الصلاة والتسليم صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. توفیق الہی اپنے محبوب مرشد پاک کی برکت سے اس وقت کی اس حاضری میں جمعے کی ان بابرکت ساعات میں
حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو زندگی میں آخری حج فرمایا، اور اس آخری حج میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خطبہ ارشاد فرمایا، اس خطبے میں قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے رہنمائی موجود ہے۔ ہمیں یہ معلوم ہونا چاہیے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی کا آخری حج ادا فرما رہے ہیں، اور اس میں اس بات کا اشارہ بھی فرما رہے ہیں کہ شاید اب اس کے بعد تم مجھے نہ دیکھ سکو، یعنی اس کے بعد شاید میں میدان عرفات میں نہ پہنچ سکوں۔ تو جو باتیں آپ ارشاد فرما رہے ہیں، قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے پیغام دیا کہ ان باتوں کو غور سے سنو، توجہ کے ساتھ سنو، اور ان باتوں کو دوسروں تک پہنچاؤ۔ تو ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم ان باتوں کو سنیں بھی اور سن کر عمل بھی کریں، اور عمل کرنے کے بعد ان باتوں کو دوسروں تک پہنچائیں، کیونکہ اس خطبے کا یہ بھی پیغام ہے۔ کیونکہ ذی الحجہ کا مہینہ ہے، اور آج عید الاضحیٰ کا دوسرا دن ہے، 11 ذی الحجہ ہے، اور حرمین شریفین میں آج 12 ذی الحجہ ہے۔ وہاں پر حجاج کرام حج کا آخری دن اور اس کا آخری جو واجب ہے وہ ادا کرنے والے ہیں۔ تو اسی مناسبت سے دل میں یہ بات آئی کہ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس خطبے کے خاص نکات کو عرض کیا جائے، تاکہ ہمیں یہ معلوم ہو کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام کیا ہے۔ پہلی بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی کہ اے لوگو، مجھے نہیں لگتا کہ اگلے سال میں تمہارے درمیان موجود ہوں گا۔ اور پھر ایسے ہی ہوا کہ اس حج کے ٹھیک 80 روز کے بعد اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا سے پردہ فرمایا۔ تو پہلی بات یہی فرمائی کہ مجھے نہیں لگتا کہ اگلے سال میں تمہارے درمیان موجود ہوں گا۔ میری باتوں کو غور سے سنو اور ان کو لوگوں تک پہنچاؤ جو یہاں موجود نہیں ہیں۔ یعنی اس امت کی ذمہ داریوں میں سے ایک بڑی ذمہ داری یہ بھی ہے کہ جہاں پر وہ دینی معلومات کو حاصل کرے، دینی معلومات کو سنے، اس پر عمل کرے، وہیں پر اس امت کی ذمہ داری یہ بھی ہے کہ ان باتوں کو، ان پیغامات کو دوسرے مسلمانوں تک پہنچائے، تاکہ دوسرے بھی ان باتوں پر عمل کر سکیں کہ اس کے جو فوائد اور ثمرات جو انسان خود حاصل کرتا ہے، تو وہ فوائد اور ثمرات اس کی ذات تک محدود نہ رہیں، بلکہ دوسرے بھائی مسلمان بھی اس کے فوائد اور ثمرات سے مستفید ہو سکیں۔ پھر دوسری بات آپ نے ارشاد فرمائی کہ اے لوگو، جس طرح یہ آج کا دن، یہ مہینہ اور یہ جگہ عزت و حرمت والے ہیں، اور بعض جگہ یہ بھی آتا ہے کہ آپ نے صحابہ سے سوال کیا کہ آج کا دن کون سا ہے؟ صحابہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جمعہ کا دن ہے۔ فرمایا کہ یہ مقام کون سا ہے؟ کہا کہ عرفے کا مقام ہے۔ پھر سوال کیا کہ یہ مہینہ کون سا ہے؟ تو جواب دیا کہ یہ ذی الحجہ کا مہینہ ہے، حرمت والا مہینہ ہے۔ تو یہ سارے سوال کرنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بالکل اسی طرح جیسے یہ مہینہ عزت و حرمت والا ہے، یہ دن عزت و حرمت والا ہے، یہ مقام عزت و حرمت والا ہے، بالکل اسی طرح دوسرے مسلمانوں کی عزت، ان کی آبرو اور ان کا مال، وہ بھی تمہارے لیے حرمت والے ہیں۔ یعنی کسی بھائی مسلمان کی عزت، کسی کی آبرو، کسی کا مال تمہاری ذات سے اس کا نقصان نہ ہو، کیونکہ جیسے یہ دن، یہ مہینہ، یہ مقام حرمت والے ہیں، تو اسی طریقے سے ایک بھائی مسلمان کی عزت بھی حرمت والی ہے، اور اس کی آبرو بھی حرمت والی ہے، اور اس کا مال بھی حرمت والا ہے۔ یعنی دوسرے مسلمان کو یہ حق نہیں پہنچتا کہ کسی کی عزت پر حملہ کرے، کسی کی آبرو پر حملہ کرے، یا کسی کے مال کو ناجائز طور پر قبضہ کر لے۔
یا کسی کے ساتھ اس طرح سے چھیڑ چھاڑ کرے کہ جس میں کسی کی عزت اور آبرو پامال ہوتی ہو، کسی کا مال کا نقصان ہوتا ہو۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں کے مال اور امانتیں ان کو واپس کر دو، یعنی اگر کسی کی امانت کسی کے پاس ہے، کسی کا مال کسی کے پاس ہے، تو اس امانت کو، اس مال کو واپس کر دو۔ وہ امانت اور وہ مال جو تمہارے پاس امانت کی شکل میں موجود ہے وہ تمہارے لیے حلال نہیں ہے، اس لیے اس امانت کو اس امانت والے تک واپس پہنچا دو جس نے تمہارے پاس وہ امانت رکھوائی ہے۔ اور ظاہر ہے کہ یہ باتیں سننے کی حد تک نہیں ہے، یہ باتیں عمل کے لیے ہیں کہ آج کے اس زمانے کے اندر امانتوں میں بڑی خیانت ہے کہ آج اگر کوئی کسی کے پاس اپنی امانت رکھوا دیتا ہے تو پھر وہ امانت اس کی محفوظ نہیں رہا کرتی، وہ امانت ذاتی مصارف کے اندر آ جاتی ہے اور وہ امانت لوگ ضائع کر دیتے ہیں، اور یہ ایک ایسا بوجھ ہے اور یہ ایک ایسا دین ہے کہ انسان کی قبر اس بوجھ سے ہلکی نہیں ہو سکتی جب تک کہ اس دین کو، اس امانت کو وہ ادا نہ کرے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر عمل کر کے دکھایا کہ وہ دن کہ جس دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ سے مدینہ طیبہ کے لیے ہجرت فرمائی، اور ایک عجیب منظر تھا، اس عجیب وہ دن تھا کہ دشمنان اسلام مشرکین مکہ آپ کی جان لینے کے در پہ تھے اور آپ کے مکان کے گردا گرد برہنہ تلواروں کے ساتھ وہ پہرا دے رہے تھے کہ آپ اپنے مکان سے صبح کو باہر نکلیں گے فجر کی نماز کے لیے، آپ حرم پاک کی طرف جائیں گے تو برہنہ تلواریں لیے وہ کھڑے تھے کہ آپ کا کام تمام کر دیں گے، لیکن آپ نے بإذن الہی، بإذن حق آپ نے ہجرت فرمائی اور آپ ان کی نظروں سے پوشیدہ رہے، انہی کے درمیان سے آپ نکل کر گزرے، اور یہاں تک حدیث میں آتا ہے کہ آپ نے زمین سے خاک اٹھائی اور خاک ان کے سروں پر ڈالتے ہوئے آپ وہاں سے گزرے، انہیں معلوم بھی نہ ہوا۔ لیکن ایک اہم کام آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہ اپنے بستر مبارک پر حضرت علی کرم اللہ وجہ کو لٹایا اور لوگوں کی جو امانتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھیں ان امانتوں کو حضرت علی کرم اللہ وجہ کے سپرد کیا اور کہا کہ لوگوں کی یہ امانتیں جب ان تک پہنچا دو تو اس کے بعد تم بھی ہجرت کر کے مدینہ طیبہ آ جانا، یعنی ایسے حالات کے اندر بھی کہ دشمن جان لینے کے در پہ ہے۔ تو آج اگر انسان عقل کے معیار پر اس بات کو سوچے تو یہی سمجھ میں آ سکتی ہے کہ بھئی جب یہ ہمارے ساتھ یہ سلوک کر رہے ہیں پھر ان کی امانتوں کی کیوں حفاظت کریں؟ پھر تو ان کی امانتوں کو ضائع کر دینا چاہیے، وہ امانتیں ان تک نہیں پہنچانی چاہیے۔ لیکن اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے ہدایت کا ذریعہ ہے، ہدایت کا ایک عملی نمونہ ہے۔ آپ نے اپنے عمل سے یہ بات ثابت کی کہ آپ کا دشمن چاہے کیسا ہی ہو اور اس دشمن کی اگر کوئی امانت آپ کے پاس ہے اس امانت کو کبھی ضائع نہ کرو، اس دشمن کی امانت کو بھی اس تک پہنچا دو۔ تو جب دشمن کی امانت کی حفاظت کا حکم ہے تو بھئی عام مسلمانوں کی امانت اور کسی اپنے قریب کی امانت، اس کی کتنی حفاظت کی جائے گی؟ اور پھر اگلی بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی کہ کسی کو تنگ نہ کرو، کسی کا نقصان نہ کرو تاکہ تم بھی محفوظ رہو۔ یعنی یہاں پر یہ بات بتا دی کہ اگر تم کسی کو تنگ کرو گے، اگر تم کسی کا نقصان کرو گے تو نتیجہ کیا ہوگا کہ تم بھی محفوظ نہیں رہو گے۔ کیونکہ آج کے زمانے میں انسان کوئی جوانی کے نشے میں، کوئی مال کے نشے میں، کوئی طاقت کے نشے میں وہ دوسروں کے در پہ ہو جاتا ہے، در پہ آزار ہو جاتا ہے، دوسروں کو تکلیف پہنچاتا ہے، دوسروں کو اذیت پہنچاتا ہے۔ لیکن یاد رکھیے کہ اللہ کے اس کارخانہ قدرت کا بھی ایک نظام ہے، یہ نظام اللہ کی مرضی سے چل رہا ہے اور اللہ کے حکم کے یہ تابع چل رہا ہے کہ جو آدمی اللہ کے حکم سے ٹکراتا ہے، کسی کو نقصان پہنچانا چاہتا ہے، کسی کی آبرو پر حملہ کرنا چاہتا ہے تو یاد رکھیں کہ پھر وہ بھی نشان عبرت ضرور بنتا ہے۔ اس لیے کبھی اللہ کی مخلوق سے اپنے دل کے اندر بغض و عداوت نہیں ہونی چاہیے۔ اگر کسی نے ہمیں تکلیف بھی پہنچائی ہے
اس تکلیف کا نتیجہ تکلیف نہیں ہونی چاہیے، اس تکلیف کا بدلہ تکلیف نہیں ہونی چاہیے، بلکہ بہتر یہ ہے کہ درگزر کر دینا چاہیے، کیونکہ اللہ نے قرآن میں یہی کہا وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُهَا، کہ بھئی برائی کا بدلہ اتنی برائی ہے جتنی برائی اس نے آپ کے ساتھ کی، آپ بھی اتنی برائی کر سکتے ہیں۔ لیکن آگے اللہ نے عجیب بات ارشاد فرمائی فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ، لیکن جو شخص درگزر کرے، معاف کر دے، درگزر کرے، تو پتہ چلا بدلہ لینے سے بڑی چیز جو ہے اور جو اللہ کو پسند ہے، جس کو اللہ نے بیان کیا، وہ ہے درگزر کرنا، معاف کر دینا۔ اللہ کہتا ہے اس کا اجر تو میرے پاس ہے، اس کا صلہ تو میرے پاس ہے۔ اور ظاہر ہے کہ اللہ جو صلہ دیتا ہے، اللہ جو بدلہ دیتا ہے، وہ کوئی انسان نہیں دے سکتا۔ اس لیے اگر کوئی تکلیف پہنچاتا ہے، اذیت پہنچاتا ہے، تو کبھی دل کے اندر بغض و عداوت نہیں رکھنی چاہیے، اپنے دل کو صاف رکھنا چاہیے اور اللہ کے لیے درگزر کر دینا چاہیے، کیونکہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ خطبہ، یہ پیغام، یہ قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے۔ آج معمولی باتوں کے اندر دلوں میں بغض و عداوت آ جاتی ہے، نفرت آ جاتی ہے۔ اس بغض و عداوت کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ غیبتیں شروع ہو جاتی ہیں، برائی سے دوسروں کا تذکرہ شروع ہو جاتا ہے اور دوسروں کو تکلیف پہنچانے کی کوششیں کی جاتی ہیں۔ تو کبھی ایسا نہیں کرنا چاہیے، ورنہ انسان خود مکافات عمل کا شکار ہو جاتا ہے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی بات ارشاد فرمائی کہ کسی کو تنگ نہ کرو، کسی کو تنگ نہ کرو۔ اور انسان کا تو بہت بڑا درجہ ہے، ارے جانور کو بھی تنگ کرنے سے منع کیا گیا کہ جانور کو بھی تکلیف نہ پہنچاؤ، اس کی طاقت سے زیادہ اس سے کام نہ لو۔ تو انسان کا تو بہت بڑا درجہ اور مقام ہے، تو کسی کو تنگ نہ کرو، کسی کا نقصان نہ کرو۔ کیوں؟ تاکہ تم بھی محفوظ رہو۔ تو پتہ یہ چلا کہ اگر ہم محفوظ رہنا چاہتے ہیں اللہ کی پکڑ سے، اس کی سزا سے، اس کا طریقہ یہی ہے کہ ہم لوگوں کے حق میں راحت کا ذریعہ بن جائیں، کسی کو اذیت و تکلیف پہنچانے والے نہ ہوں۔ اور جہاں پر اللہ کی عام مخلوق کے ساتھ ہمارا برتاؤ اچھا ہو، پھر وہیں پر اپنے ماں باپ کے ساتھ بھی ہمارا برتاؤ اچھا ہو، اپنی بیوی کے ساتھ بھی ہمارا برتاؤ اچھا ہو، اپنی اولاد کے ساتھ بھی ہمارا برتاؤ اچھا ہو، کہ ہم کسی کو تکلیف نہ پہنچائیں۔ ورنہ آج اگر کوئی اپنے باپ کو ستاتا ہے، ماں کو ستاتا ہے، کل اس کی اولاد اسے ستانے والی ہوگی، کیونکہ مکافات عمل ہے۔ اگلی بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی، یاد رکھو تم نے اللہ سے ملنا ہے، یاد رکھو تم نے اللہ سے ملنا ہے، اور اللہ تم سے تمہارے اعمال کی بابت سوال کرے گا۔ یعنی اس میں ہمیں سبق دے دیا کہ دنیا میں تم جو کچھ بھی کر رہے ہو، یہ دنیا کے اندر نسیم منسیہ نہیں ہو رہا، یہ کوئی بھولی بسری بات نہیں ہو رہی۔ جو کچھ بھی تم کر رہے ہو یہ لکھا جا رہا ہے، اسے محفوظ کیا جا رہا ہے، یہ تمہارا عمل بن رہا ہے، تمہارا قول اور فعل یہ بن رہا ہے۔ اور نتیجہ کیا ہوگا؟ نتیجہ یہ ہوگا کہ تم نے اللہ کے پاس جانا ہے، اللہ کے سامنے جو پیشی ہے، اللہ کی عدالت کے اندر جو کھڑا ہونا ہے، اس کو کبھی مت بھولو، اس کو کبھی فراموش نہ کرو، کیونکہ تم نے اللہ کے سامنے جانا ہے۔ اور جا کر کیا کرنا ہے؟ تم نے اپنے اعمال کا حساب دینا ہے کہ تم کیا کر کے آئے، کیا اچھا کر کے آئے، کیا برا کر کے آئے۔ اگر ذرہ برابر بھی اچھائی کی ہوگی اس کا بھی ثواب اور فائدہ ملے گا، اور ذرہ برابر برائی کی ہوگی اس کی سزا بھی بھگتنا ہوگی۔ تو یاد رکھو کہ تم نے اللہ سے ملنا ہے، اللہ سے ملاقات، اس کا شوق بھی دل میں ہونا چاہیے اور اس کا استحضار بھی دل میں ہونا چاہیے، اس سبق کو یاد بھی رکھنا چاہیے۔ اور اگر انسان اس سبق کو یاد رکھنے والا بن جائے کہ میں نے اپنے اللہ سے ملنا ہے، میں نے اپنے اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے، وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، اللہ نے قرآن میں عجیب بات ارشاد فرمائی کہ جو اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈرا۔ یہ کیا ہے؟ یہی تو چیز ہے جو آپ نے فرمائی کہ اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے، اللہ سے ملاقات ہونی ہے، کہ جو اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈرا، وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، اور اس نے خواہشات نفسانی کو چھوڑ دیا۔ بس اتنی سی بات پر فرمایا فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، پھر اس کا ٹھکانہ جنت ہوگی۔ تو یہ استحضار بڑا قیمتی استحضار ہے کہ آدمی اس سبق کو اپنا ورد زباں بنا لے، ورد جاں بنا لے کہ میں نے اللہ کے سامنے جانا ہے، اللہ کی عدالت میں کھڑا ہونا ہے، میں اللہ کو کیا جواب دوں گا؟
میں اللہ کو کیا حساب دوں گا؟ اور حساب ذرے ذرے کا ہونا ہے، ایک ایک نعمت کا حساب ہونا ہے۔ پھر آگے فرمایا کہ اللہ نے سود کو ختم کر دیا ہے، اللہ نے سود کو ختم کر دیا ہے، اس لیے آج سے سارا سود ختم کر دو، یعنی معاف کر دو۔ اور اس پر بڑی سخت وعید ہے کہ اللہ نے تجارت کو حلال کیا ہے، سود کو حرام کیا ہے۔ آج بھی بہت سے لوگوں کے دماغ میں خلل ہوتا ہے اور وہ یہ کہتے ہیں کہ جی سود میں بھی تو نفع ملتا ہے نا، اور کاروبار کے اندر بھی نفع ملتا ہے، تو پھر سود کا نفع کیوں حرام ہے اور کاروبار کا نفع کیوں جائز ہے؟ آج بھی لوگوں کے دماغ میں یہ خلل موجود ہے۔ یاد رکھیے کہ اس خلل کو ذہن سے نکال دینا چاہیے۔ ایک ہی اس کا جواب ہے کہ اللہ کا حکم ہے، اللہ نے ایک چیز کو حلال کیا، ایک کو حرام کیا۔ اللہ نے قرآن میں کہا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا، کہ اللہ نے ربا کو حرام کیا اور اللہ نے بیع کو، تجارت کو حلال کیا۔ حکیم الامت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے یہ سوال کیا تو مجدد تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے عجیب جواب دیا۔ فرمایا کہ بھائی یہ بات تو بتاؤ کہ بیوی بھی عورت ہے اور ماں بھی عورت ہے، لیکن بیوی حلال ہے اور ماں حرام ہے، آخر وہ بھی عورت ہے اور وہ بھی عورت ہے، کس وجہ سے؟ کہ اللہ کا حکم ہے۔ اسی طرح یہاں پر بھی اللہ کا حکم ہے کہ بکرا بکری حلال ہے اور کتا حرام ہے، وہ بھی جانور ہے، وہ بھی جانور ہے۔ اگر کوئی کہے جی دونوں میں کیا فرق ہے تو پھر لوگ کتا بھی کھانے لگے۔ اور سخت اس پر وعید ہے، سود خور، اس سے اللہ کا اعلان جنگ ہے کہ سود دینے والا، سود لینے والا، اللہ نے اس پر اعلان جنگ کیا ہے کہ ایسا آدمی کبھی اس زمین پر پنپ نہیں سکتا۔ اسی لیے اپنے معاملات کو علماء کے سامنے رکھنا چاہیے، مفتیان کرام سے پوچھنا چاہیے۔ بہت سے کاروباری معاملات ایسے ہو جاتے ہیں کہ جس کے اندر سود آ جاتا ہے، ربا آ جاتا ہے۔ اور آج کے زمانے میں مارکیٹوں کا بہت برا حال ہے کہ مارکیٹ میں سٹا چلتا ہے، کسی چیز کا وجود موجود نہیں ہوتا لیکن وہ چیز بک رہی ہوتی ہے، تو یہ سود نہیں ہے تو کیا ہے؟ کہ مال کسی کے قبضے میں نہیں ہے لیکن وہ بک رہا ہے۔ اس لیے علماء سے پوچھنا چاہیے اور پوچھ کر اپنے کاروبار کو انجام دینا چاہیے۔ یہ اپنی منمانی کا کام نہیں ہے بھائی۔ رزق حلال اور لقمہ حلال، اس کو انسان کی زندگی میں بڑا دخل ہے کہ ہمیشہ انسان حلال کا اہتمام کرے۔ اور جب اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ اللہ نے سود کو ختم کر دیا ہے، اس لیے آج سے سارا سود تم بھی ختم کر دو، یعنی معاف کر دو، تو آپ نے سب سے پہلے یہ بات ارشاد فرمائی کہ میں اپنے خاندان کا جو سود ہے وہ میں معاف کرتا ہوں۔ اپنے چچا حضرت عباس رضی اللہ عنہ کا سود ہے، فرمایا کہ میں اسے بھی معاف کرتا ہوں۔ تو اس کی جو ابتدا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خاندان سے کی۔ اور پھر اگلی بات ارشاد فرمائی کہ تم پر عورتوں کا حق ہے، تم عورتوں پر حق رکھتے ہو اور عورتیں تم پر حق رکھتی ہیں۔ جب وہ اپنے حقوق کو پورا ادا کر رہی ہیں تو تم ان کی ساری ذمہ داریاں پوری ادا کرو۔ اور آج کے اس زمانے میں یہ بڑا فساد ہے کہ مرد کو یہ شکوہ ہے کہ جی بیوی میرا خیال نہیں کرتی، اور بیوی کو یہ شکوہ ہے کہ مرد میرا خیال نہیں کرتا۔ یہی وجہ ہے کہ گھر کی زندگی تلخی کا نمونہ بنی ہوئی ہے۔ وہ گھر جو جنت کا نمونہ ہونا چاہیے تھا وہ جہنم کا بنا ہوا ہے۔ تو سوچنا چاہیے آخر ایسا ہے کیوں؟ اس کی بڑی وجہ یہی ہے کہ انسان اپنے حق کا مطالبہ تو کرتا ہے لیکن دوسرے کے حق کو وہ ادا نہیں کرتا۔ وہ چاہتا ہے کہ مجھے میرا حق مل جائے، میں چاہے کسی کا حق ادا کروں یا نہ کروں۔ تو یاد رکھیے کہ پہلے انسان کو خود دوسرے کا حق ادا کرنا چاہیے اور حق کی ادائیگی میں اسے پہل کرنی چاہیے۔ اور جب یہ حق کی ادائیگی میں پہل کرے گا، یہ دوسروں کے حق کو ادا کرے گا، تو اللہ تعالیٰ اس کا حق بھی ضائع نہیں کرے گا، اللہ اس کا حق بھی اسے دلوا دے گا۔ اور پھر عورت تو ماتحت ہے، وہ تو صنف نازک ہے، اسے اللہ نے مردوں کے ماتحت کیا ہے، مرد کو قوام اور سردار بنایا ہے، لیکن یاد رکھیے کہ عورت کو غلام نہیں بنایا، اسے ماتحت تو کیا ہے۔ ذہنوں کے اندر یہ تصور ہونا کہ عورت شاید کوئی غلام ہے، تو عورت غلام نہیں ہے، شریعت نے اس کے حقوق رکھے ہیں، اور جو اس کے حق کو پامال کرے گا کل قیامت کے دن اللہ کے سامنے جواب دہ ہوگا۔ اس لیے آپ نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ تم عورتوں پر حق رکھتے ہو اور عورتیں تم پر حق رکھتی ہیں۔ جب عورتیں تمہارے حق کو ادا کر رہی ہیں
تو پھر تم بھی عورتوں کے حق کو ادا کرو، یعنی اس معاملے میں کوتاہی نہ کرو، کیونکہ تم نے اللہ سے ملنا ہے، اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے، اور وہاں پر ایک ایک چیز کا تم نے حساب بھی دینا ہے۔ پھر آگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عورتوں کے بارے میں نرمی کا رویہ قائم کرو، عورتوں کے بارے میں نرمی کا رویہ قائم کرو، کیونکہ وہ تمہاری شراکت دار اور بے لوث خدمت گزار ہیں۔ نرمی کا رویہ، اور آج اس کے بدلے کیا ہے؟ تلخی کا رویہ۔ اور یہ تلخی، یہ غصہ، یہ جذباتیت، یہ گھر کے ماحول کو آگ لگا دیتی ہے۔ اور آج کے زمانے کے اندر یہی ہو رہا ہے کہ آج مرد کے اندر تحمل نہیں، برداشت نہیں۔ آج وہ بات بات پہ غصہ ہوتا ہے، بات بات پر آپے سے باہر ہو جاتا ہے، اس کی زبان پر برے الفاظ آ جاتے ہیں، اس کی زبان پر گالیاں آ جاتی ہیں۔ اور یہاں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ تم ان کے ساتھ نرم رویہ رکھو، اور یاد رکھیے کہ کسی کا دل جیتنے کے لیے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے دل جیت کر دکھائے کہ انسان کی جو حکومت ہے وہ دل پر ہونی چاہیے، وہ جسم پر نہیں ہونی چاہیے۔ غصے سے، جذبات سے جسم پر تو حکومت کر سکتا ہے، لیکن دل پر حکومت نہیں کر سکتا۔ اس کا طریقہ، اس کا راستہ یہی ہے کہ انسان کے اندر نرمی ہونی چاہیے، اس کا نرم برتاؤ اور نرم رویہ ہونا چاہیے، اور یہ وہ چیز ہے کہ دوسرے انسان کو بھی جھکا دیتی ہے، اس کے اندر نرمی پیدا کر دیتی ہے۔ آپ تجربہ کر کے دیکھ لیجئے کہ اگر کوئی آدمی آپ سے غصے سے بات کر رہا ہے، آپ سے وہ بلند آواز میں بات کر رہا ہے، اس کی بات سے، اس کی آواز سے جذباتیت ظاہر ہو رہی ہے، تو آپ اس کے سامنے نرم لہجے میں بات کیجئے۔ وہ اونچی آواز میں بول رہا ہے، آپ نیچی آواز میں گفتگو کیجئے۔ اس کی آواز جتنی بلند ہوتی جائے، آپ اپنی آواز کو نیچے رکھ کرتے جائیں۔ چند لمحوں کے اندر اس کا غصہ کافور ہو جائے گا، اس کا غصہ غائب ہو جائے گا، اس کی آواز بھی نیچے آ جائے گی، اس کے رویے میں بھی تبدیلی آ جائے گی۔ تو اس بگاڑ کے اندر ہمارا اپنا دخل ہوتا ہے، ہمارا کردار ہوتا ہے کہ ہم کوئی ذرہ برابر بات برداشت نہیں کرتے۔ باہر تو بہت کچھ برداشت کر لیتے ہیں، بازاروں میں، مارکیٹوں میں ایک ملازم اپنے سیٹ کی سن لیتا ہے، لیکن گھر میں بیوی کی نہیں سنتا۔ آخر بیوی کہے تو کس سے کہے؟ اور کبھی بیوی کی بات صحیح ہوتی ہے، لیکن اس کے اندر ایک ناز کا انداز ہوتا ہے، کبھی اسے کہنا نہیں آتا، کبھی وہ صحیح وقت کا انتخاب نہیں کرتی، لیکن اس کا منشا غلط نہیں ہوتا، اس کا منشا محبت ہوتی ہے، اس کا منشا ناز ہوتا ہے۔ اس لیے منشا کو پہچاننا چاہیے، کبھی جذبات اور غصے میں نہیں آنا چاہیے، اور پھر درگزر کرنا چاہیے۔ اگر کوئی بات بھی ہے تو درگزر کر دینا چاہیے۔ حدیث میں ایک واقعہ آتا ہے کہ ایک مرتبہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرہ مبارکہ پر آئے، دیکھا کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ بلند آواز سے بول رہی ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بول رہی ہیں، اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ جو عاشق زار تھے، صدیق تھے، سچی محبت کرنے والے تھے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، تو یہ بات سخت ناگوار ہوئی کہ میری بیٹی ہے اور میرے محبوب کے ساتھ یہ بلند آواز سے بول رہی ہے، اس کے اندر یہ جذباتیت کیوں ہے؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے مارنے کے لیے ہاتھ اٹھایا، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا ہاتھ پکڑ لیا، بس ہاتھ پکڑنا تھا، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ گھر سے باہر نکل گئے، اور لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کیفیت کیا تھی کہ آپ مسکرا رہے تھے، اور مسکرا کر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے فرمایا کہ اے عائشہ، تم نے دیکھا میں نے تمہیں بچا لیا، یعنی اس حالت میں بھی آپ فرما رہے ہیں کہ دیکھو میں نے تمہیں بچا لیا، اور مسکرا رہے ہیں، یعنی کوئی غصہ نہیں، کوئی جذبات نہیں۔ اس طرح سے گھر چلا کرتا ہے، جذباتیت اور غصے سے گھر نہیں چلتا، اور گھر کے چلانے میں مرد کا کردار زیادہ ہوتا ہے، کیونکہ مرد کو اللہ نے قوام بنایا ہے، سردار بنایا ہے، بڑا بنایا ہے، اس لیے عورت کو ماتحت کیا ہے کہ وہ کم عقل ہے، وہ دین کے اندر بھی کمزور ہے، اور وہ عمل کے اعتبار سے اور جسم کے اعتبار سے بھی کمزور ہے۔ پھر آگے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کبھی زنا کے قریب نہ جانا، اے لوگوں کبھی زنا کے قریب نہ جانا۔ تو زنا تو بہت برا فعل ہے،
لیکن اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے زنا کی بعض قسمیں بھی بیان فرمائی. فرمایا کہ یہ آنکھ بھی زنا کرتی ہے، یہ ہاتھ بھی زنا کرتے ہیں، یہ پاؤں بھی زنا کرتے ہیں. تو زنا کی بہت سی قسمیں بیان فرمائی. اس زنا کی نوبت تو بہت بعد میں آتی ہے. کبھی انسان کی زبان زنا کر رہی ہے، وہ بالشہوت گفتگو کر رہا ہے، وہ فحش گفتگو کر رہا ہے. کبھی اس کی آنکھ زنا کر رہی ہے کہ یہ نظر شہوت کے ساتھ کسی کو دیکھ رہا ہے. کبھی اس کے ہاتھ زنا کر رہے ہیں کہ یہ شہوت کے ساتھ کسی کو چھو رہا ہے. کبھی اس کے پاؤں زنا کر رہے ہیں کہ یہ زنا کے ارادے سے، برائی کے ارادے سے، شہوت کے ارادے سے کہیں چل کر جا رہا ہے. یہ ساری قسمیں زنا کی اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی. تو بھائی ہر قسم کے زنا سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے، اپنی آنکھوں کو بھی قابو رکھنا چاہیے، اپنی زبان کو بھی، اپنے خیالات کو بھی قابو رکھنا چاہیے. اور آگے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے لوگوں میری بات غور سے سنو، صرف اللہ کی عبادت کرو، صرف اللہ کی عبادت کرو. عبادت کے لائق اگر کوئی ذات ہے وہ اللہ رب العزت کی ذات ہے. اس کے علاوہ عبادت کسی کے لیے جو ہے روا نہیں ہے. عبادت صرف اللہ کے لیے ہے، کسی مزار والے کے لیے نہیں ہے، کسی مزاروں پر سجدہ کرنے کے لیے نہیں ہے. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک فرمایا کہ اگر مخلوق میں کسی کو سجدے کی اجازت ہوتی، کیونکہ صحابہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ قیصر و قصرا کے جو بادشاہ ہیں تو لوگ تو ان کو سجدہ کرتے ہیں، تو ہمارے نزدیک آپ اس بات کے زیادہ مستحق ہیں کہ آپ ہمیں اجازت دیجئے کہ ہم آپ کو سجدہ کریں. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سجدہ کسی مخلوق کے لیے نہیں ہے. اگر میرے شریعت میں سجدے کی اجازت ہوتی تو میں عورت کو حکم کرتا، بیوی کو حکم کرتا کہ وہ شوہر کو سجدہ کرے. لیکن سجدہ کسی مخلوق کے لیے نہیں ہے، کسی مزار والے کے لیے سجدہ نہیں ہے. تو آپ نے فرمایا کہ صرف اللہ کی عبادت کرو اور 5 فرض نمازیں پوری رکھو. اس 5 نمازوں کی پابندی کرو، کیونکہ یہ نماز دین کا ستون ہے. اور ایمان اور کفر کے درمیان اگر کوئی چیز امتیاز پیدا کرنے والی ہے وہ نماز ہے. اور حدیث میں آتا ہے کہ جس نے جان کر نماز کو ترک کر دیا، من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، کہ جس نے جان کر نماز کو ترک کر دیا، تو حدیث کے الفاظ تو یہی ہے کہ وہ کافر ہو گیا. لیکن علماء نے اس کی تشریح کی کہ یہ اعتقادی کافر تو نہیں ہوا، عملی کافر ہو گیا. کیونکہ نماز کا ترک کرنے والا مسلمان نہیں ہوتا، کافر نماز کا ترک کرنے والا ہوتا ہے. کافر نماز نہیں پڑھتا، مسلمان تو نماز پڑھتا ہے. تو پہلی بات آپ نے فرمائی کہ نماز کو پورا رکھو اور رمضان کے روزے رکھو اور زکوٰۃ ادا کرتے رہو، اور اللہ استطاعت دے تو حج ادا کرو استطاعت پر. یعنی حج ایسی عبادت ہے کہ جسے استطاعت کے ساتھ فرض کیا گیا ہے. وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، کہ اللہ نے لوگوں پر حج میں گھر کا حج فرض کیا ہے. کس پر؟ کہ جو وہاں تک جانے کی استطاعت رکھتا ہو. پھر اگلی بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ زبان کی بنیاد پر، رنگ و نسل کی بنیاد پر تعصب میں مت پڑ جانا. لسانیت، عصبیت، رنگ و نسل کا تفرقہ، ان تمام چیزوں کی اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے جڑ کاٹی. اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آج کے اس دن میں، آج کے اس مقام میں، یعنی جمعے کا دن تھا، عرفے کا وہ مقام تھا، میدان عرفات تھا. فرمایا کہ میں زمانے جاہلیت کی رسوم کو اپنے پیروں تلے روندتا ہوں اور قیامت تک آنے والے انسانوں کو سبق دیا، پیغام دیا کہ کسی رنگ اور نسل کے تعصب کے اندر مت پڑنا، کسی زبان کے تعصب کے اندر مت پڑنا. اور آپ نے فرمایا کہ کسی کالے کو گورے پر فضیلت نہیں اور گورے کو کالے پر فضیلت نہیں، کسی عربی کو اجمی پر فضیلت نہیں اور کسی اجمی کو عربی پر فضیلت نہیں. ہاں، فضیلت کا ایک معیار ہے، اور وہ فضیلت کا معیار کیا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ تم سب اللہ کے بندے ہو اور تم آپس میں بھائی بھائی ہو. اس لیے یہ فضیلت کے فیصلے دنیا میں نہ کرو کہ کون فضیلت والا ہے اور کون فضیلت والا نہیں. یہ فیصلے دنیا کے اندر نہ کرو، یہ فیصلے اللہ کو چھوڑ دو. کیونکہ برتری کا جو معیار ہے
کسی کی فضیلت کا جو معیار ہے وہ تقویٰ ہے، وہ اللہ سے ڈرنے والا ہے کہ اس کی زندگی میں کتنا تقویٰ ہے، کتنا وہ ڈرنے والا ہے۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، کہ جو اللہ سے ڈرنے والا ہے وہی اللہ کے نزدیک مکرم ہے اور معظم ہے۔ تو یہ دنیا دار العمل ہے، یہاں تو صرف عمل کرنا ہے، یہاں پر اس بحث میں نہیں پڑھنا کہ کون افضل ہے کون مفضول ہے۔ آج لوگ اس بحث کے اندر پڑ جاتے ہیں، یہ فیصلہ قیامت کے دن اللہ کرے گا، یہاں تو عمل کرنا چاہیے اور بنا سنوار کر کرنا چاہیے۔ اس لیے کسی لسانیت اور عصبیت کے اندر نہیں پڑھنا چاہیے، رنگ و نسل کے تعصب کے اندر نہیں پڑھنا چاہیے، کیونکہ جہاں پر تعصب آ جاتا ہے، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جہاں پر عصبیت ہوتی ہے، تعصب ہوتا ہے، وہاں پر ایمان نہیں ہوتا، کیونکہ آپ نے فرمایا کہ مسلمان تو آپس میں بھائی بھائی ہیں، انما المؤمنون اخوہ، کہ مسلمان تو آپس میں بھائی ہے۔ اور اس مسلمان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جسم اور ایک باڈی سے تشبیہ دی ہے کہ جیسے ایک جسم اور ایک باڈی ہوتی ہے، اس لیے کسی قسم کے تعصب کا کوئی اظہار کسی بھی طرح سے نہیں کرنا چاہیے کہ فلاں کس قوم اور برادری کا ہے اور وہ کیا زبان بولنے والا ہے۔ نہیں، ہمارے نزدیک معیار کیا ہے؟ اگر وہ مسلمان ہے، وہ دنیا کے کسی خطے کا رہنے والا ہے، وہ کسی رنگ و نسل سے تعلق رکھتا ہے، وہ کوئی سی زبان بولتا ہے، وہ ہمارا بھائی ہے، اس کی خوشی پہ خوش ہونا چاہیے، اور اگر اسے کوئی رنج اور تکلیف پہنچے اس پہ دل کا رنجیدہ ہونا چاہیے۔ یہ ایمان کی علامت ہے۔ اور پھر آگے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یاد رکھو، پھر وہی بات ارشاد فرمائی اور زیادہ اہتمام کے ساتھ ارشاد فرمایا کہ یاد رکھو، تم ایک دن اللہ کے سامنے اپنے اعمال کی جواب دہی کے لیے حاضر کیے جاؤ گے۔ تم نے اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے، اپنے اعمال کی جواب دہی کرنی ہے۔ انسان اگر اس بات کو مستحضر کر لے کہ میں نے کل اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے اور ایک ایک ذرے ذرے کا مجھ سے حساب لیا جائے گا، مجھ سے سوال ہوگا کہ تو اپنی عمر عزیز کو کہاں گزار کر آیا، یہ سوال ہوگا کہ جوانی کو کہاں بوسیدہ کر کے آیا، یہ سوال ہوگا کہ تو نے مال کو کہاں سے کمایا، اور یہ بھی سوال ہوگا کہ تو نے مال کو کہاں پہ خرچ کیا، اور پھر یہ بھی سوال ہوگا کہ تیرے پاس جو علم تھا تو نے اپنے علم پر کتنا عمل کیا۔ تو یہ سارے سوالات ہیں جو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتا دیے کہ قیامت کے دن یہ سوالات ہوں گے، اللہ کے سامنے پیشی ہوگی، عدالت اللہ کی ہوگی اور ذرے ذرے کا حساب ہوگا، اور کسی آدمی کے قدم اپنی جگہ سے جنبش نہیں کر سکیں گے جب تک کہ اسے ان سوالوں کا جواب نہ لے لیا جائے۔ اور بعض جگہ یہ آتا ہے اس حالت میں انسان کھڑا ہوگا، اس کی مشقیں کسی بھی ہوں گی اور ان سے سوال لیا جائے گا، قدم اس کے منجمد ہوں گے، وہ جنبش نہیں کر سکے گا جب تک کہ ان باتوں کا جواب وہ نہ دے لے۔ تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم ایک دن اللہ کے سامنے اپنے اعمال کی جواب دہی کے لیے کھڑے کیے جاؤ گے۔ فرمایا کہ خبردار رہو میرے بعد گمراہ نہ ہو جانا۔ کتنا درد اور فکر ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ جہاں نصیحتیں ارشاد فرما رہے ہیں وہاں پر یہ بات بھی فرما رہے ہیں، خبردار کر رہے ہیں کہ جیسے ایک شفیق باپ اپنے بیٹے کو نصیحت کرتا ہے اور بیٹے کو ڈراتا بھی ہے کہ دیکھو فلاں کام نہ کرنا ورنہ کہیں تم تباہ نہ ہو جاؤ، تم برباد نہ ہو جاؤ۔ تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ خبردار میرے بعد تم گمراہ نہ ہو جانا۔ اور پھر آگے ارشاد فرمایا کہ یاد رکھو کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں، یہ بھی پیغام دے دیا، لا نبی یا بعدی، میرے بعد کوئی نبی نہیں، کوئی نیا نبی آنے والا نہیں، کوئی نیا دین آنے والا نہیں، نہ کوئی نیا نبی آئے گا، نہ کوئی نیا دین لایا جائے گا۔ میری بات کو اچھی طرح سے سمجھ لو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں، آپ پر ختم نبوت کے سلسلے کو ختم کر دیا گیا، آپ تاجدار ختم نبوت ہیں۔ اور یہ ہر زمانے کے اندر یہ سازشیں موجود رہی، بہت سے نبوت کے دعوے دار آتے رہے اور واصل جہنم ہوتے رہے، لیکن ان کے فرقے موجود رہے۔ آج کے اس زمانے کے اندر بھی کوئی احمدی کے نام سے ہے، کوئی قادیانی کے نام سے ہے، اور کس کو ماننے والے ہیں؟
کہتے ہیں ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتے ہیں لیکن وہ مرزا قادیانی جو ہے وہ ذیلی نبی ہے. تو کوئی ذیلی نبی آنے والا نہیں ہے, کوئی بزوری نبی آنے والا نہیں ہے. ان کے عقائد کو اگر پڑھ کے دیکھا جائے, بہت سے لوگ ان سے تعلقات رکھتے ہیں, دوستیاں کرتے ہیں. یاد رکھیے کہ ان سے کبھی تعلق نہیں رکھنا چاہیے, ان سے کوئی دوستی نہیں. یہ تو اسلام اور دین کے دشمن ہیں, اور یہ تو ڈاکو ہیں کہ جو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت پر یہ ڈاکہ ڈالنے والے ہیں. ان ڈاکوؤں کے ساتھ ہمارا کیا تعلق اور ہمارا کیا علاقہ؟ اس لیے اس بات کا عقیدہ ہونا چاہیے, اور یہ عقیدہ دلوں کے اندر راسخ ہونا چاہیے, اور ہمیں اس عقیدے کا محافظ بھی ہونا چاہیے. اپنے نبی کی ناموس کا اور اپنے نبی کی ختم نبوت کا ہمیں محافظ ہونا چاہیے, اور علی الاعلان یہ بات کرنی چاہیے کہ ہم اپنے نبی کی ناموس کے محافظ ہیں, آپ کی ختم نبوت کے ہم محافظ ہیں. اور دل میں یہ عقیدہ مضبوطی کے ساتھ ہونا چاہیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں. اب قیامت تک کوئی اور نبی آنے والا نہیں. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا, حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمانوں پر اٹھایا گیا, لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا جب نزول ہوگا اور وہ دنیا میں آئیں گے تو وہ بھی نبی کی حیثیت سے نہیں آئیں گے, وہ آپ کے ایک امتی کی حیثیت سے آئیں گے, وہ نبی کی حیثیت سے نہیں. اس لیے اس عقیدے کو صاف رکھنا چاہیے. اور پھر آگے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بڑی اہم بات ارشاد فرمایا کہ میں تمہارے لیے دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں. میں تمہارے لیے دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں, اس کو مضبوطی سے پکڑ کے رکھنا. اور وہ دو چیزیں کیا ہیں؟ فرمایا کہ ایک قرآن کریم ہے, اللہ کا یہ قرآن ہے, یہ تمہارے پاس چھوڑ کر جا رہا ہوں. یہ امانت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو آپ نے اپنی امت کے پاس چھوڑی ہے. اور یہ قرآن کریم کیا ہے؟ یہ انسان کو زندگی گزارنے کا ایک دستور ہے, ایک آئین ہے, ایک قانون ہے. اور یاد رکھیے کہ آئین اور قانون کے بغیر زندگیاں نہیں گزرا کرتی, حکومتیں نہیں چلا کرتی. تو ہمارے لیے آئین اور قانون کی جو دستاویز ہے وہ قرآن مجید ہے. اس لیے آپ نے فرمایا کہ دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں. ایک فرمایا کہ قرآن مجید ہے, اور دوسرے فرمایا کہ میری سنت ہے, میری سنت ہے. یہ سنت کیا ہے؟ یہ ہماری پہچان اور شناخت ہونی چاہیے کہ اپنی اس پہچان اور شناخت کو کبھی ضائع نہیں کرنا چاہیے. زندگی ایسی گزارنی چاہیے کہ جس میں دور سے دیکھنے والا پہچان لے کہ ہاں یہ غلام ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا. اسے یہ بتانا نہ پڑے کہ میں عبداللہ عبد الرحمن ہوں, اسے اپنی شناخت ظاہر نہ کرنی پڑے, اسے پہچانا جائے. کسی بھی معاشرے کے اندر ہو, کہیں پر بھی ہو, پہچانا جائے کہ ہاں یہ غلام ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا. اسے نہ بتانا پڑے, لوگ خود گواہی دیں. لیکن آج افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ دعویٰ تو ہے امتی ہونے کا, لیکن اپنی شناخت کو چھپا رکھا ہے, شناخت کو مٹا رکھا ہے. دعویٰ کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا, لیکن وضاقتہ بناتے ہیں چہرہ, مہرہ, لباس, اٹھنا بیٹھنا, نشست و برخاست اللہ کے دشمنوں جیسی, نبی کے دشمنوں جیسی. تو یہ کیسی محبت ہے اور یہ کیسی وفا کا تعلق ہے؟ کیا یہی وفا ہے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے؟ تو بھائی اپنی شناخت کو کبھی نہیں چھپانا چاہیے, اپنی شناخت کو ظاہر کرنا چاہیے کہ ہم غلام ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے. تو فرمایا کہ اگر تم نے اس کی پیروی کی, یعنی اللہ کے قرآن کو مضبوطی سے پکڑا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو مضبوطی کے ساتھ پکڑا, آپ نے اس بات کی ضمانت دی, گارنٹی دی کہ تم کبھی گمراہ نہیں ہوگے. کہ ان دو چیزوں کو مضبوطی کے ساتھ پکڑ لو, تم کبھی گمراہ نہیں ہوگے. اور پھر آگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں سنو, جو کچھ میں نے تم سے کہا اس بات کو سنو, اس پر عمل کرو اور اسے دوسروں تک پہنچا دو. تم ایک بات بھی اگر جانتے ہو اسے دوسروں تک پہنچا دو. اسی لیے اس امت کا جو لقب ہے وہ امت دعوت ہے. اللہ نے اس امت کو پیدا اسی لیے کیا ہے کہ یہ امر بالمعروف کرتے ہیں اور نہی عن المنکر کرتے ہیں. کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر. کہ اس امت کو خیر امت کا لقب کیوں دیا گیا؟ تمام امتوں میں بہترین امت کس لیے کہا گیا؟
اس لیے کہا گیا کہ یہ امت دعوت ہے، اس کے ہر فرد کے ذمے یہ بات ہے کہ وہ دین کی ایک بات بھی اگر جانتا ہے اسے اپنی ذات تک محدود نہ رکھے، اسے وہ دوسروں تک پہنچائے۔ یہ ہر فرد کی ذمہ داری ہے کہ وہ خود دین سیکھے، دین پر عمل کرے اور اسے دوسروں تک پہنچائے۔ اور پھر آپ نے صحابہ سے سوال کیا کہ کیا میں نے اللہ کا پیغام تم تک پہنچا دیا؟ کیا میں نے اللہ کا دین تم تک پہنچا دیا؟ صحابہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے نہ صرف پہنچا دیا بلکہ پہنچانے کا حق ادا کر دیا۔ آپ نے 3 مرتبہ آسمان کی طرف انگلی اٹھائی، اللہم شہد اللہم شہد اللہم شہد، 3 مرتبہ کہا اے اللہ تو گواہ رہنا، اے اللہ تو گواہ رہنا کہ جو ذمہ داری آپ نے مجھ پر ڈالی تھی میں نے اللہ کی مخلوق تک وہ ذمہ داری پہنچا دی۔ اسی لیے میدان عرفات میں یہ آیت نازل ہوئی، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ اور یہ آیت جب نازل ہوئی، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ مزاج شناس نبوت تھے، وہ سمجھ گئے کہ اس میں اشارہ اس بات کا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہیں دنیا سے پردہ تو فرمانے والے نہیں، تو رونے لگے۔ اس آیت میں اللہ نے بتا دیا کہ الیوم اکملت لکم دینکم، آج کے دن ہم نے آپ کا دین آپ پر مکمل کر دیا، واتممت علیکم نعمتی، اور اپنی نعمت کا اتمام کر دیا، ورضیت لکم الاسلام دینا، اور یہ دین اسلام جو اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ہم تک پہنچایا، فرمایا کہ قیامت تک کے لیے اس دین اسلام سے اللہ نے کہا میں راضی ہو گیا۔ تو اللہ کی رضا کا اس دنیا میں رہ کر اب ایک ہی ذریعہ ہے، اس دین کو مضبوطی کے ساتھ پکڑ لے، اس کے علاوہ اللہ کی رضا کا کوئی اور راستہ نہیں ہے، اور نہ کوئی اور دین دنیا کے اندر موجود ہے۔ اب تمام دین منسوخ ہو چکے ہیں، صرف ایک ہی دین قیامت تک رہے گا اور وہ دین محمدی صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خطبہ حجۃ الوداع کا یہ اس کے کچھ نکات تھے جو عرض کیے گئے، اسی لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بھائی اس کو سنو، اس پر عمل کرو اور اسے لوگوں تک پہنچاؤ۔ تو ہم اس پیغام کو آگے پھیلائیں اور اس پر عمل کریں، اور قرآن کے ساتھ اور اپنے نبی کی سنت کے ساتھ ہم وفا کا اظہار کریں، اور یہ دونوں چیزیں مضبوطی کے ساتھ پکڑ لیں، پھر اللہ ہمیں کبھی گمراہ نہیں کرے گا۔ اللہ ان باتوں پر ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔